آج کل عجیب معاملہ ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اسے گھر میں لے کر آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پیر ہے یا ہجڑا ہے؟ اس کو کسی قسم کی شاہوانی نظر نہیں ملی، تم نے اس سے پردہ ختم کر دیا۔ اور خدا کے بندے، حضرت رسول اللہ کا گھر تھا، رسول اللہ کی حرم، حضور کی عزت سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، ساتھ ایک اور بیوی ہے، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، جس کے لیے قرآن میں ان جاءہ الاعمی کی آیت اتری ہے، وہ شریف النسب آیا جس کے لیے اللہ نے اس کی تائید فرمائی، آنکھوں سے نابینا وہ آئے، حضور پاک نے فرمایا احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ وہ عورتیں ام المؤمنین کہنے لگی یا رسول اللہ مسئلہ سمجھا دیں، وہ کیا نابینا نہیں ہے؟ فرمایا افہم یوان، اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو تمہاری بھی نہیں ہے، جب تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھو گے یہ بھی بدنظری ہے، تم پردہ کرو۔ اور آج تو ایک شیخ اور پیر کی بیعت کر کے اسے گھر میں لے آتا ہے، میں کہتا ہوں اس پیر کی بوتھی بھی جوتی کے قابل ہے جو اس طرح کے گناہ پر بھی خاموش رہتا ہے۔ پتہ نہیں اسے کوئی مہر لگ گئی ہے کہ شریعت کی مخالفت کر دو۔ میں ایک گھر میں جلسے کے بعد کوئی کھانے کے لیے لے گئے تو محلے کے ایک بندہ اندر چلا گیا۔ کھانے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، بلکہ شاید کھانا لگا بھی نہیں تھا، یہ میں پنجاب کے کونے کی بات کروں، میں نام نہیں لیتا، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتے ہو تو پردہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو میں نے کہا تیرے گھر میں بغیر پردے کے اعلان کے کیوں آیا؟ جی ایسا ہے کہ بالکل پردے لہایا ہے۔ اللہ کی قسم میرا بعضوں کا دماغ اس پر گھوم جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب سخت بات کرتے ہو، ایک بات گسو تھوڑی لاؤ چول، تو آپ کو اجازت کیا نہیں ہے تو پردہ لہا نہیں تھا؟ بھئی تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ تو اللہ کے حکم کو ختم کرے گا؟ کل تو شلوار اتار کے بھی بیٹھ جا، بھئی ہم نے ایک دوسرے کے سامنے شلواریں اتاری ہوئی ہیں، پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ پردہ اتاریں؟ جب وہ تمہارا غیر ہے، نامحرم ہے، پھر تو اس سے پردہ اتارے گا۔ کہ خاوند کے اتنے حقوق تو نہیں ہوتے جتنے حقوق میں خاوند نے اپنی بیوی کا پردہ بھی کس سے ختم کرا دیا۔ یہ غیرت ہے، یہ ضمیر ہے بھائی، اسے اسلام نہیں کہتے، اسے ایمان نہیں کہتے۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود، یہی کہا گیا بھائی۔ تو ہم نے آج گناہوں کی لائنیں لگا دی اور اپنی طرف سے میاں کہتا ہے بیوی کو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ شریعت کی مخالفت میں بات مان جاتی ہے، بھئی تو نے پردہ نہیں کرنا، یہ دیوسی پن ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اسے نہیں کہتے، ایمان اسے نہیں کہتے، دین اسے نہیں کہتے، غیرت اسے نہیں کہتے۔ تو میرے دوستو یہ جھوٹی گواہی پر میں نے بات چلائی تھی، یوں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، کہیں گے میرے لیے اتنے پیسوں کا بندوبست کر لو، میں تمہارے حق میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگ لگتی ہے لگ جائے، کوئی روتا پیٹتا الٹا لٹک کر روتا رہے، جھوٹی گواہی وعدہ کرو اللہ سے کہ ہم نہیں دیں گے۔ آج کے وعدہ کرتے ہو؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں میں تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں، اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ کوئی جتنا مجبور کرے، جتنا فورس کرے، جتنی باتیں کرے، جھوٹی گواہی ہمارے حق میں دو، ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ یہ عجیب ترتیبیں۔ آؤ سنو، یہودی آیا سرکار اقدس کے دربار پہ آیا، اس وقت یہی صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، لوٹا دیں۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، او کما قال، کہ میں تو تیرا قرضہ لوٹا چکا۔ اس نے کہا بینہ، ثبوت لائیے، دلیل لائیے، پروف لائیے، ایویڈنس لائیے، گواہ لائیے، کہاں آپ نے قرضہ دیا ہے؟ اب رسالت مآب علیہ السلام نے اس کی بات پہ غور کیا کہ تو ڈبل لینے کے چکر میں بیٹھا ہے، یہ کہہ رہا گواہ لاؤ، اور اس وقت تو کوئی گواہ نہیں تھا جب میں نے اسے قرضہ دیا تھا۔ حدیث ذہن میں ہے نا، یہ نکل گئی، میں وہی لا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام قدر خاموش ہوئے نا تو حضرت خزیمہ بولے کہ انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تیرا قرضہ دیا ہے۔ شرم نہیں آتی ہوئے بے ایمانہ، دوسری بار قرضہ لینے آئے، یوں آگے ہوئے اور گریبان پہ ہاتھ، اور وہ یہودی بھاگم بھاگ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جان چھوٹی، وہ بھاگ کے تو چلا گیا،
لیکن حضور علیہ السلام نے چہرہ اقدس پہرا اور پوچھا خزیمہ کیا کیا، کیا گواہی دی، کیوں دی؟ تم اس وقت تھے؟ کہا جی نہیں تھا۔ تم نے دیکھا تھا؟ کہ جی نہیں دیکھا۔ پھر گواہی کیوں دی؟ اللہ بھاورپور کے مسلمانوں، صحابہ کی محبت رسول دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق دیکھو، اور پیغمبر پر بیلیونگ اور اعتماد دیکھو، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا اجازت ہو تو عرض کروں؟ کہ جی کہو۔ کیا رسول اللہ یہ مسئلہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امام الرسل کا ہے، امت کا نہیں ہے، یہ گناہوں سے پاک شخصیت کا ہے، کسی گناہگار کا نہیں ہے۔ آپ وہ سچے ہیں، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہوں کی صدا لگا دی۔ آپ نے فرمایا آپ کو رسالت ملی، رب کی طرف سے آپ کو رسالت ملتے وقت ہم نے نہیں دیکھا، مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا لگا کے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، صریف الاقلام ہے، عرش ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، 7 آسمان ہے، رف رف قالین ہے، سفر ہے، آپ تک جبرائیل آیات لے کر آتا ہے، یہ سب کچھ یؤمنون بالغیب، ہم نے بن دیکھے گواہی دی، بن دیکھے تصدیق کی، بن دیکھے اس کے تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ جب آپ اتنے صادق المصدوق ہیں، اتنے صادق و امین ہیں، اتنے سچے ہیں، سراپا سچائی ہے کہ آپ کے کہنے پہ بن دیکھے جنت کی، بن دیکھے دوزخ کی، بن دیکھے اللہ کی، بن دیکھے عرش و کرسی کی، بن دیکھے فرشتوں کی، بن دیکھے زمین و آسمانوں کی، بن دیکھے تمام انبیاء کے واقعات کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ تو جب آپ فرماتے آپ نے قرضہ دیا تو ہم بن دیکھے آپ کے حق میں گواہی کیوں نہ دیں؟ یا رسول اللہ میری بھی عرض ہے۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا خزیمہ انت ذو شہادتین، آج کے بعد میں تیرے لیے اللہ کی خوشی کا یوں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا مولا تیرے پہ یوں راضی ہے کہ تو نے اپنے پاک پیغمبر کے دل کو یوں ٹھنڈا کیا۔ رب نے فرمایا دنیا کا ایک بندہ جب گواہی دے گا وہ ایک شمار ہوگا، خزیمہ تیرے لیے خصوصی اعزاز ہے، جب تو گواہی دے گا تو ڈبل شمار ہوگا، دگنا شمار، ذو شہادتین۔ حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ وہ ہیں۔ حضرت زید بن ثابت نے جب اعتراض کیا کہ دوسرا گواہ، کہا جی یاد تو سب کو ہے، ایک شرط تو پوری، کہا جی دوسرا، تو جو دوسرا مشورہ بیٹھا انہوں نے کہا خزیمہ کو جانتے نہیں ہو، یہ تو وہ ہے جس کے لیے ڈبل گواہوں کی شرط میرے پاک پیغمبر نے رکھ دی تھی، اب خزیمہ اکیلا آیت لایا ہے گواہی ڈبل کے برابر، یہ آیات آج بھی قرآن کا حصہ ہے۔ میرے دوستو یوں قرآن جمع ہو کے آپ کی اور مجھ تک پہنچا، یوں جمع ہو کر آیا اور ان بچوں نے پڑھا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔